ہاں بیعت کہ اپنے آپ کو کسی انسان کے سامنے یوں محسوس کرنا جیسے ہم اس کا مال ہے، بیع شدہ، بک جانا قیمت بغیر، کے پیسے دے دو بیعت کرتے ہیں بغیر اس کے سودا یہ مفت کا ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ہندی کے کسی شاعر نے، ہندی والے نے ترجمہ بیعت کا کیا ہے. اس نے بتایا نا کسی نے مسلمان نے کہ بیعت یہ ہوتی ہے، تو کوئی شاعر کے مطلب ہندی کے اس نے شعر کہہ دیا. کہتے میں سمجھ گیا کہ تم یہ کہہ رہے ہو پیر صاحب جی کہ بیعت کیا ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نرگنیا، گن نہ ہی جانی، نرگنیا بے گن، ہاں مجھے صفت کونی ہے، میں نرگنیا گن نہ ہی جانی، ایک دھنی کے ہاتھ بکانی. ہم ایک سخی کے ہاتھ بک گئے. میں نرگنیا گن نہیں جانی، ایک دھنی کے ہاتھ بکانی، چاہے ہنسائے چاہے رلائے، چاہے ہنسائے چاہے رلائے، چاہے وہ موہ چت سے بھلائے، اس کی مرضی پوری جائے جائے، چاہے ہنسائے چاہے رلائے، چاہے وہ موہ چت سے بھلائے، راضی رہوں گی جی میں ٹھانی، میں نرگنیا گن نہیں جانی، ایک دھنی کے ہاتھ بکانی. بات یہ ہے ہنسائے یا رلائے، یاد رکھے یا بھول جائے، ہم اس کے ہیں، ہمارا پوچھنا کیا. تو اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ اس طور پر دینا کہ اس کے ہاتھ کو ہم اللہ کا ہاتھ سمجھتے ہیں، ہم اس کے تابع رہیں گے، اس کے ہر حکم کے تابع رہیں گے، اس حکم کے بھی تابع رہیں گے جو ہمیں سمجھ نہیں آئے گا، اس حکم کے بھی تابع رہیں گے جو ہمارے شریعت کے علم کے علاوہ نکل آیا، کیونکہ ہماری شریعت تو پڑھی ہوئی ہے اور اس کی گڑی ہوئی ہے، تو لہذا اس کا ہر حکم ہمارے لیے یوں ہے. پھر وہ نتیجہ یہ بنتا ہے کہ جو بیعت کرتا ہے کسی اپنے بزرگ کے ہاتھ پر، اس سے پوچھا جائے کہ شریعت کیا ہے، کہتے ہیں شریعت وہ ہے جو میرے پیر نے مجھے کہی ہے. شریعت کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں پیر کے حکم کو کہتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے محبت کیا ہے؟ کہتے ہیں پیر کی محبت. مقصد یہ ہے کہ پوچھا کسی سے، کسی نے کہ تیرا مرشد کون ہے؟ انہوں نے کہا مرشد میاں میر صاحب کا مرید تھا وہ. تو پوچھا کہ تیرا مرشد؟ کہتا مرشد میرا اللہ ہی ہے. اور میاں میر صاحب کے پاس لوگ رپورٹ آ گیا تو آپ کو اللہ کہنے لگ گیا. کہتے نہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مرشد میرا اصل میں اللہ ہے، تو میں تربیت پا رہا ہوں میاں میر کے بعد، تو مرشد میرا اللہ ہے. اب اصل یعنی کہ ارشاد اللہ کا ہے، زبان پیر کی ہے. تو گویا کہ میرے لیے میرے اللہ کا ارشاد جو ہے وہ میرے شیخ کی زبانی مجھے ملا. تو شیخ کو آپ جبریل کہہ لو اور اللہ کو آپ اللہ ہی کہہ لو، تو آپ پر وہ وہی نازل ہوئی شیخ کی زبان کے ذریعے. اگر آپ یہ سلسلہ اور یہ انداز سمجھ لو تو پھر آپ کے اوپر بیعت جو ہے نا وہ کوئی فیض دے گی. تو میں کہ نہیں آپ اپنے آپ کو اس طرح اس کے آگے پاؤ کہ جس شخص نے پیر اور اللہ کے حبیب کے درمیان کوئی فرق سمجھے تو وہ اس کے لیے کام یہ کہ مت بیعت کرے. تیرے پیر کا حکم یہ ہے کہ تو یہ کام کر، تو شریعت میں حضور پاک کا حکم یہ تھا کہ یہ اللہ کا حکم تو یوں ہے کہ ایسا نہ ہو، یہ آدمی بیعت نہیں کر سکتا. ہر کے پیرو ذات حق را یک ندید، نہ مریدو نہ مریدو نہ مرید. جس نے پیر اور اللہ کی ذات کو اکٹھا نہ دیکھا وہ پھر مرید کو نہیں ہے.
یعنی کہ ہم نے وہ کہتے ہیں کہ شیخ کی شکل میں ہم نے حضور کی شکل کو دیکھا اور حضور کی شکل میں ہم نے اللہ کو دیکھا۔ اب یہ ایک حدیث شریف ہے کہ من رآنی فقد رأى اللہ، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو۔ لوگوں نے کہا نا کہ یہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں بھی کبھی ذرا یہ مہربانی فرماؤ۔ آپ نے کہا آپ نے مجھے دیکھ لیا، اللہ کو دیکھ لیا۔ انہوں نے کہا آپ اللہ نہیں، میں اللہ نہیں ہوں، لیکن چونکہ میں نے دیکھا ہوا ہے تو دیکھنے والی آنکھ کو تم نے دیکھا، اور جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا اس نے بھی گویا کہ مجھے ہی دیکھا۔ تو گویا کہ آنکھوں کے ذریعے وہ اثر چلتا آ رہا ہے، اور شیخ جو ہوتا ہے یہ ہمارا گمان ہوتا ہے کہ اس نے وہ چیز دیکھی ہوئی ہے اور وہ ذات دیکھی ہوئی ہے، لہذا شیخ کو دیکھنا اس لیے ثواب ہے کہ ان آنکھوں نے وہ دیدار کیا ہوا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے بولے شیخ کے پاس ہم جاتے ہیں، اس کی بات کو ہم اللہ کے بیر کو سمجھتے کہ انسانوں کو دیکھتے چلا رہا ہے۔ تو اگر شیخ کے حکم کو اللہ کا حکم نہ مانا جائے تو شیخ بنانا شرک ہے۔ یہ یاد رکھنا بات، ہمیں یہ عین گناہ ہے کہ اللہ کا حکم الگ ہو۔ اگر اللہ کا حکم اور حضور پاک کے حکم کے علاوہ آپ دونوں کو دو حکم سمجھتے ہو تو پھر بھی آپ کا ایمان قبول نہیں ہوا، یعنی کہ آپ دونوں کے حکم کو الگ الگ سمجھتے ہو۔ مقصد یہ ہے کہ وہ تو پھر ایک اجتماع ہے، کلمہ ہے، تو اللہ کا حکم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، اللہ کا حکم۔ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیں، جیسا کہ کبھی بھی نہیں کہیں گے، وہ یہ کہہ دیں کہ تم ہمارے ساتھ چلو جہاد پر، تو آپ یہ آگے سے کہہ دو جی میں نماز پڑھ لوں، تو پھر یہ نماز نہیں ہے اور یہ اسلام نہیں ہے۔ کہ میں اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تم انکار کر دو، سمجھا کہ نہیں؟ تو پھر حبطت اعمالہم حکم ہو گیا، تو ان کے اعمال سب ضائع ہو گئے جنہوں نے حضور پاک کی اطاعت نہ کی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے یا تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، تو ان کی اطاعت کرو۔ یعنی کہ حضور پاک کی اطاعت جو ہے نا یہ اللہ کی اطاعت ہے، یہ فیصلہ ہو گیا۔ اب اس میں کوئی شک اور کوئی بہام کبھی ذہن میں نہ رکھنا کہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات کے اندر کوئی مقابلہ کچھ شروع کر دو، اور ہمارے اندازے کے مطابق ہمارے لیے وہ دونوں ہی اللہ فانی ہیں اور دونوں ہی اللہ محدود ہیں۔ آپ کو بات سمجھے؟ پہلے میں نے بتایا ہے، کبھی اس میں یہ نہ کہنا کہ مطلب کوئی حکم کسی اور حکم پر فوقیت ہے، آپس میں وہ فوقیت رکھیں یا نہ رکھیں ان کا کام ہے۔ ہمارے لیے دونوں برابر کی اہمیت ہے، ہر چند کے ہم یہ نہیں کہتے کہ حضور پاک اللہ ہے، بات سمجھے نا؟ لیکن ہمارے لیے ماننے کے اندر اتنی ہی اہمیت ہے جتنی اللہ کا حکم ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو حضور کا حکم ماننا، حضور پاک کی ہر بات کو ماننا، حضور پاک کی محبت جو ہے اللہ کی محبت ہے، لیکن حضور پاک کی محبت کیسے ملے؟ اب اس تلاش میں جب لوگ نکلتے ہیں تو پھر ان کو کہیں نہ کہیں مطلب بات کی سلسلے ملتے ہیں جہاں حضور کا ذکر ہوتا ہے، حضور کی بات ہوتی ہے اور حضور سے ان لوگوں کے رابطہ ہوتا ہے، جیسے بھی مطلب باطنی طور پر ہوتا ہے، وہاں جا کے پھر ہم اپنی الجھنیں، اپنے واقعات جو ہے نا وہ بیت کی شکل میں پورا کرتے ہیں۔ اور پھر اگر کبھی ہمارے ذہن میں فرق محسوس ہو تو اس وقت تک کا بیت نہیں کرنا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ جب تک آپ شیخ اور اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آپ کو کچھ فرق محسوس ہو، محبت کے درمیان کو فرق محسوس ہو، اس لیے وہ بیعت نہیں کیا کرتے۔ ایسا ہے نا آپ کا بات۔ اچھا، اگر جب بیعت ہو گئی تو اس کے بعد آپ کو شریعت کے سمجھنے میں ذاتی ذہن کا استعمال کرنا منع ہے کہ شریعت کیا ہے، کیا سمجھنا ہے۔ آپ کے پیر صاحب نے بلا لیا، کہتا بات سنو، انہوں نے کہا جی میں تھوڑا سا فقہ پڑھ لوں، تو فقہ تو نہیں پڑھے آپ نے، تو پھر پیر کی بات ہی فقہ باندھا، وہ جو کہیں وہ کر ڈالو۔ اور اگر پیر صاحب کو آگے سے آپ سنا دو کہ میرے خیال میں حدیث صرف یوں ہے تو تسی آپ عمل اصلاح کرو، تو پھر یہ کوئی بات نہیں ہے اور یہ کوئی واقعہ نہیں ہے۔ تو گویا کہ آپ پیر کو ماننے کے بعد
پیر کی بات اسی طرح اہم ہے جس طرح اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. یہ اسی ضمن میں مطلب یہ ماننے والی بات ہے. ضروریات کا پیر جو ہے نا یہ کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی ضرورت پوری کرنے والا. آپ طرف سے ہوتا ہے بادشاہ کبھی مرید ہو جانے کسی کا تو وہ اس کے مداد میں مرید ہو جاتے ہیں, سارا عملہ مرید ہو جاتا ہے. ایوب اگر کسی کا مرحوم مرید تھا تو اس کے سارے عملہ بھی مطلب اس کا مرید ہو گیا. پریزیڈنٹ ریاض اس کا مرید ہو جائے گا, باقی لوگ بھی چل جائیں گے کہ سنا آپ کے پاس پریزیڈنٹ سے درخواست بھی دے دیں گے پیر صاحب کو, پیر صاحب آگے درخواست چلاتے جائیں گے. یہ نہیں ہے. تو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کے لیے, اس راستے پر چلنے کے لیے جن لوگوں نے بیعت کی, ان لوگوں نے جس کے ہاتھ پر بیعت کی اس کا حکم بھی اتنی ہی اہمیت کا حکم ہے. اور اگر یہ حکم الگ لگ رہا ہے اور اگر تمہاری تحقیق اس کے علاوہ ہے اور اگر تم نے کچھ اور علم رکھا ہوا ہے جو پیر صاحب کے علم کے علاوہ علم ہو تو پھر یہ شرک نہ کرنا. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا, تو پھر تو شرک ہی شرک ہے. مطلب جو شخص یہ جاتا ہے کہ میں دادا صاحب جا رہا ہوں فاتحہ پڑھنے کے لیے, یا یہ مرے ہوئے لوگ ہیں, اگر مرے ہوئے سمجھتے ہیں تو اسے فیاض کیا دینا. یہ بات سمجھے, کوئی اور ہی صاحب سمجھو گے تو کوئی اور ہی صاحب ملے گا نا. اس لیے یہ تمہاری اپنی نیت کے اوپر ہے کہ شوق اگر موجود ہے تو پھر بیعت کرو, شوق موجود نہیں ہے تو بیعت نہ کرو, کوئی ضرورت موجود ہے تو بیعت نہ کرو. ویسے چلے جاؤ پیر صاحب کے پاس, سنا یہ آپ کے پاس اتنے لوگ ہوتے ہیں, یہ ہمارا تکلیف ہے اسے دور کر دیا ہے. میرا خیال ہے وہ صاحبان خدمت ہوتے ہی ہیں سارے, ان کا کام ہے مدد کرنا, ہم مدد کر دیں گے. تو بیعت کی تکلف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو بیعت تو یہ ہے کہ اس خیال میں ڈھل جانا اور اسی خیال کے اندر چل پڑنا. تو یہ ہے بیعت کے جو آداب ہیں. باقی آداب ہم نے جس کام کے لیے بیعت کیا وہ کام صرف عرفانی ہوگا, اس کے علاوہ بیعت کی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ باقی ضروریات کی بیعت جو ہے نا وہ انی نفی ہے اور انی فانی ہے. اب آپ نفی اس بات کو ذرا غور کر لو نا کہ لا اور الہ دو ہی باتیں ہیں نا, ایک نفی ایک اس بات. اور نفی کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ نے نفی کرنی ہے, جس کو ہر مادی چیز, ہر چیز جو سمجھ آنے والی ہے اس کو آپ نے چھوڑ دینا. اور الہ جسے آپ کہہ رہے ہیں اس مادی اشیاء اور سوچ کی اشیاء اور سمجھ کی ضروریات کے علاوہ جو کچھ ہے وہ الہ ہے. الہ جو ہے آپ کی سمجھ سے آگے ایک نام ہے الہ, سمجھ تک سارا الہ ہے. بھئی یاد رکھ لو نا, آپ کی سمجھ تک, آپ کی سوچ تک, آپ کے واقعات تک یہ کیا ہے, سارا الہ. اور اس کے آگے جو کچھ ہے وہ الہ. تو جو کچھ آپ حاصل کرتے جاؤ اس کو چھوڑتے جاؤ اگر, تو پھر یہ سفر ٹھیک ہو جاتا ہے, شروع ہو جاتا ہے. جو کچھ حاصل کرتے جائے یہ سارا ہی فانی ہے. بچے فانی, اولاد فانی, پیسہ فانی, ہم فانی, یہ جہان فانی, یہ مکان فانی, سب فانی. اور پھر الہ فانی کیا ہے, وہ جو آگے ہے. ان کو جو کچھ حاصل ہے اس کو چھوڑنے کی فکر کرو, اس سے نکل کے دیکھو, تو پھر یہ فانی چھوڑ دیا تو جو آپ کو حاصل جو شوق بنے گا وہ لا فانی ہوگا, تو وہ ہے الہ. اور تو پیر کا کام یہ ہے کہ آپ کو دنیاوی آرزوؤں سے نجات دے دے, پوری کر کے نہ ترک کروا کے. پوری کر کے وہ نوکر ہے تمہارے باپ کا کہ وہ پوری کرتا جائے, نہیں بات ہے. تو چھوڑ اس کو, کاسا گدا کدے ہی دو چار آرزویں ہیں توڑ, تو کاسا گدائی وہاں باندھ دو, نہیں بات سمجھے, تو پھر وہ لے کے آگے چل پڑے. تو مقصد یہ ہے کہ دو قسم کے ہیں یہاں پر ضروریات کے پیر. ایک وہ جو آپ کی خواہشات پوری کرتا ہے, تو وہ خواہشات کا پیر جو ہے نا آپ کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول والی بات نہیں ہے. اور جو آپ کو خواہش سے نجات دلا دے اور اللہ کی طرف رجوع کرا دے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرا دے, اور اس کا کہنا ماننا جو ہے نا واجب ہے. واجب نہیں نا, ورنہ جو ہے نا وہ کوئی جس طرح ماں باپ ہے, آپ کے ماں باپ آپ کے بزرگ ہیں, کہنا مانتے ہیں آپ ان کا, لیکن پیر نہیں ہے. ادب پورا ہے. اب ماں باپ جو ہے نا یہ آپ کو الہیات کا حکم زیادہ نہیں دیتے, آپ کو دنیاوی حکم بھی دیتے ہیں کہ بیٹا کوئی باہر چلے جاؤ, تم محبت ماں باپ کی, ماں باپ کو اولاد سے محبت, بیٹا باہر چلے جاؤ, اس میں تمہارا فائدہ ہو جائے گا اور ہماری بھی آسانی ہو جائے گی, بوڑھے ہو چلے ہم. تو مقصد یہ ہے کہ ماں باپ کو دنیاوی امور کی ضروریات رہتی. تو ماں باپ بزرگ ہیں, واجب احترام ہیں, اور ان کا کہنا ماننا ہے, لیکن یہ پیر نہیں ہے.
پیر جو ہے نا پیور اللہ اور اللہ کے بیچ رسول کی بات بتانے والے. ماں باپ جو ہے پیر اللہ اللہ رسول کی بات بھی بتائیں گے اور آپ کو دنیاوی امور بھی سکھائیں گے. استاد جو ہے دنیاوی علم بھی دے گا، نیکی بھی بتائے گا، استاد ہی کہلائے گا. ماں باپ ہی کہلائیں گے. اور پیر جو ہوگا وہ آپ کو یکلخت جہاں سے بلا رب دا کی پاونا اچھو پٹنا ادھر لانا. وہ پٹنا کیا چیز ہے؟ جہاں سے دل اچاٹ کر کے ادھر لگا دی. اس چیز سے دل اچاٹ کر. تو جو ہمارا دل جہاں اٹکا ہوا ہے جس سے نکلنا بڑا مشکل ہوگا تو وہ یہاں سے نکال دیتا ہے. یہ ہے کمال اس کا. اور تاکہ مطلب آپ کو اپنی اصلی منزل کی طرف رجوع کرے. وہ اصلی منزل ہے کیونکہ یہ ساری کی ساری فنا کی منزل ہے. فنا میں ٹھہرنا ہی فنا ہے. آپ اس سلسلے میں کوئی بات سمجھ آئی؟ آپ کو پوچھو. ہاں بولو.